بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، پراپرٹی ڈرائیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے جناب آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے صبح کچھ ویڈیوز میں نے بنائی تھیں اور وہ D12 سے مارگل ایونیو کا ٹریول کرتے ہوئے جی ٹی روڈ کے ایگزٹ تک لے کے گیا تھا۔ میں لاسٹ پارٹ میں نے کور نہیں کیا تھا جس میں جی ٹی روڈ تک نکلا تھا، لیکن کنکلوژن میں اس طریقے سے سٹیٹس کی فارم میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا۔ اس چھوٹی سی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ کچھ آپ کو فاصلے میں بتاؤں کہ کیا فاصلے بنیں گے مختلف جگہوں سے مارگل ایونیو کے ہونے سے، اور اس کے علاوہ جی ٹی روڈ سے کمپیریزن بھی آپ کو تھوڑا بتاؤں گا۔ ابھی رائٹ ناؤ اگر ہم B17 سے فاصلہ ناپتے ہیں ایفٹن مرکز کا، تو جی ٹی روڈ پہ وہ تقریباً 27 کلومیٹر کا پڑتا ہے، اور 27 کلومیٹر کا جو ٹریول ٹائم بنتا ہے ہمیں 30 سے 35 منٹ یا اس سے زیادہ لگ سکتا ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آگے سگنل سے ہمیں کتنے ہمیں اوپن ملتے ہیں، کھلے ملتے ہیں، گرین ملتے ہیں۔ اور جبکہ مارگل ایونیو سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو ڈسٹینس تھا وہ ایفٹن مرکز کا B17 سے تقریباً 19 کلومیٹر بنتا تھا، اور اس کا ٹریول ٹائم جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ تقریباً 15 سے 18 منٹ کے درمیان ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے جو ڈسٹینس دیکھا مارگل ایونیو کا، اصل میں D12 سے شروع ہوتی ہے شاہ علاء تک، یہ گاؤں کی روڈ ہے۔ روڈ کی الائنمنٹ مارگل ایونیو کی میں اگر بات کروں اتنی زیادہ بھی کلیئر نہیں ہے، میں کافی نیوز اور کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں، لیکن میرے پاس کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ نہیں ہے، اس لیے مجھے اس کا کافی جسے کہتے ہیں کہ ابھی میں اس کو اظہار نہیں کرنا چاہ رہا کہ کیا اس کی الائنمنٹ ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو D12 سے شاہ علاء تک روڈ جا رہا تھا، وہاں سے بھی اگر ہم کاؤنٹ کریں ادھر ایگزٹ آتا ہے اگر سپوز، تو روڈ الائنمنٹ D12 کی سروس روڈ ہے، ڈبل روڈ ہے، جس کا ایک حصہ تو آپریشنل ہے، دوسرا کافی مخدوش حالت ہے اس کی۔ تو اس D12 کی سٹارٹنگ پوائنٹ یعنی کہ جو بن رہا ہے ایفٹن مرکز سے، اس کا رستہ 9.5 کلومیٹر کا بنتا ہے۔ تو یہ جو 9.5 کلومیٹر کا رستہ ہے، اس کے اندر ایفٹن سے D12 پہنچنے کے لیے آپ کو E11 چوک سے مڑنا پڑتا ہے۔ ایفٹن مرکز سے E11 چوک تک کا جو فاصلہ ہے وہ 2.25 کلومیٹر کے قریب تقریباً بنتا ہے، 2.5 کلومیٹر تقریباً۔ اسی طرح اعداد و شمار کی جس طرح میں بات کر رہا ہوں، اگر ہم اس کو سمپلیفائی کریں کچھ اور، تو مارگلہ ایونیو سے میں نے جو پیمس ہاسپٹل اگر کسی نے جانا ہے اور اگر وہ جی ٹی روڈ سے جاتا ہے تو مارگلہ ایونیو سے وہ 23 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے، جبکہ پیمس ہاسپٹل جانے کے لیے آپ جی ٹی روڈ سے 30 کلومیٹر آپ کا ٹائم لگتا ہے، فاصلہ بنتا ہے۔ ٹریول ٹائم مارگل ایونیو اور جی ٹی روڈ کا ابھی ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن جو میں آج ٹریول کرتے ہوئے یہ چیز فیل کر رہا تھا کہ یہ جو مارگل ایونیو جی ٹی روڈ سے سٹارٹ ہوگی اور D12 پہ آ کے رکتی ہے، D12 ہے جس کے 100% چانسز ہے وہیں پہ نکلے گی، تو وہاں سے اس کے جو ٹریول ٹائم ہوگا یہاں پہ کیونکہ ہیوی ٹریفک الاؤڈ نہیں ہوگی، چھوٹی گاڑیاں اگر 2 لین کے ساتھ بھی جاتے ہیں تو اوکے ہے جی، اور یہ زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ میں آپ پہنچ جائیں گے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے آگے جو اپنے D12 کی جو روڈس ہیں وہ آپ D12 کے اوپر میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا، بہت فضول سیکٹر ہے جی، اس کے انفراسٹرکچر کی بات کی جائے انتہائی 3rd کلاس ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اسلام آباد والی فیلنگ نہیں آتی، روڈز جو ہیں وہ انکمپلیٹ ہے، جگہ جگہ ڈائیورجنس ہے۔ میں اسے کوئی اس چیز کا اظہار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیپٹل میں ہوتے ہوئے CDN ہے جو D12 جیسی انتہائی مہنگی اور اتنے اچھے لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں بیچارے، ان کے ساتھ جو یہ ظلم والی بات ہے، جس طرح CDN ان کو ٹریٹ کیا، اور وہ بالکل شاء اللہ دیتا کہ لوگ دینے کی کوشش کی ہے، مجھے تو لگتا ہے جس طرح ان کا روڈز کا انفراسٹرکچر۔ بہرحال یہ ایک الگ ڈبیٹ ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی، اگر آپ ڈیلی بلو ایریا جاتے ہیں تو B17 سے اگر آپ جا رہے ہیں D17 سے، تو آلموسٹ آپ کا جو جی ٹی روڈ کا ڈسٹینس وہ بنتا ہے وہ تقریباً 33 کلومیٹر آپ کا بن جاتا ہے، 33-34 کلومیٹر میں آپ بلو ایریا کو ٹچ کرتے ہیں، جبکہ یہاں مارگل ایونیو سے 26-27 کلومیٹر میں آپ مطلب پہنچ جائیں گے۔ اس میں جو ٹریول ٹائم اگین بہت کم ہوگا، بہت زیادہ ڈسٹینس کی ہم بات کریں تو جی ٹی روڈ پہ اگر آپ نے 10 کلومیٹر کا ٹریول کرنا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ 15 منٹ لگ جائے، لیکن مارگل ایونیو میں جو 10 کلومیٹر ہے وہ 5 منٹ میں 7 منٹ میں آپ اس کو ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہ کمپیریزن اعداد و شمار کی بنیاد پہ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مارگلہ ایونیو جو ہے ہمارے مستقبل میں انشاءاللہ جب یہ بن جائے گی تو سنگجانی کے آس پاس جتنی سوسائٹیاں ہیں ان کا ٹریول ٹائم بہت ڈرامیٹکلی کم ہو جائے گا۔
ہاں یہ جو چیزیں مجھے اب نئی نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ D12 سے E11 تک جو ٹریفک کا ایک رش بنے گا، ان لوگوں کی زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ابھی سے اس کو سوچنا چاہیے. اگر ایگزٹ وہاں نکالتے ہیں اور اگر یہ وہاں سے لے کے E10 اور اس سائڈ پہ نکالتے ہیں، تب بھی آپ کو روڈ الائنمنٹ جو ہے اس طرح رکھنی ہوگی کہ یہ بغیر سگنل کے ہو، آپ کو انڈر پاسز بنے ہوئے یا فلائی اوور بنے ہوئے ہیں، روڈ جہاں بھی کنیکٹ ہو رہی ہے وہاں بغیر سگنل کے ہو، تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ٹریول ٹائم انتہائی زبردست ہو جائے گا. تو مارگل ایونیو کا جی آج میرا اوور آل وزٹ جو ہے وہ ایک اچھا تھا. انشاءاللہ نیکسٹ اس میں کوشش کروں گا کہ ایک مہینے کے بعد اب چکر لگاؤں اور اس میں پراپر اس کا ایک ڈرون کے ساتھ جو ہے نا میں اس کی ویڈیو کیپچر کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور تھوڑی اچھی طرح ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. تو وہ بھی آپ کو یہ جو اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ بن رہے ہیں ان کو زیادہ سمپلیفائی کروں گا تاکہ فیوچر کے حساب سے آپ کو سمجھ آ جائے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.